बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल शाम को ये हुआ कि मैं असर की नमाज़ पढ़ने वाला था और जानमाज़ बिछी थी और मैं ऊपर खड़ा हुआ तो अचानक फ़ोन की घंटी बजी। तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था उसको उठाने को और अटेंड करने को, पर वो घंटी बजती रही। असल में हम भी तो बाज नहीं आते ना कि अगर अगला फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा तो बंदा कोई सब्र कर ले। तो खैर मैंने नमाज नियत करने से पहले फ़ोन उठा लिया। तो एक लड़की बात कर रही थी, बुरी सी, बेहुदा सी, डीपी थी। तो मैंने पूछा, जी फरमाइए। तो उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है और मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत आई एम इन ट्रबल, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने उससे कहा, ठीक है, आधे घंटे बाद कॉल कर लीजिएगा, तब तक मैं नमाज से फ़ारग हो जाता। तो नमाज से फ़ारग होने के बाद उसकी जो कॉल आई तो उसमें से 3-4 चीज़ें मैंने नोट की। मैंने सोचा आपको बताऊं कि दुनिया कैसी है। और उसने कहा कि मैंने अपनी एक दोस्त के कहने पे किसी लड़के से दोस्ती की और उसी दोस्त ने मेरी तस्वीर उसको भेज दी। उस लड़के से मेरी चैटिंग होती रही। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो पहले उसको मैंने 10,000 रुपये भेजे हैं, फिर उसने मेरी डिटेल अपनी किसी दोस्त को दे दी, तो उसके दोस्त को मैंने 15,000 भेजे हैं। और अब मेरी बहन की शादी हो गई है, तो जो मेरे देवर का पहला लड़का जो है जिसने 10,000 लिए हैं वो दोस्त है। अब वो मज़ीद पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारी बहन की डिवोर्स करा दूंगा। मैंने उसे रोका और कहा कि बच्चे, मैं माजरत खाऊं, मैं झूठे लोगों के साथ आम तौर पे सेशन नहीं लेता, उनकी बात और उनको मशवरा भी नहीं देता। मशवरा उसको देते हैं जो सच की बुनियाद पे होता है ना। तो आप पूरी कहानी और पूरी कहानी का एक एक जुज़्व झूठा हो और झूठ से जुड़ा हुआ हो तो मुझे भला क्या इंटरेस्ट हो सकती है इसमें। ना तो किसी की खिदमत है और ना मेरे लिए कोई सदक़े और खैरात वाली कैफियत है। तो उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, फिर ना उस फ़ोन बंद होने के फ़ौरन बाद उस लड़की ने कहा, मैं कुरान की कसम उठा सकती हूँ। मैंने कहा, मुझे तो उस कसम की हाजत ही नहीं है। फिर उसके फ़ोन आते रहे, मैं काटता रहा। फिर उसको मैंने मैसेज किया कि बच्चे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना चैटिंग का। तुम मुसलसल बग़ैर वजह के चैटिंग, उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे टाइपराइटर होता है जिसको वो आती है ना ज़ुबान, ये जो शॉर्ट हैंड होती है, टक 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 टक। तो मैंने उससे कहा, नो मोर चैटिंग एंड नो मोर वॉइस मेल, आई एम नो मोर इंटरेस्टेड। और तुम्हें कोई ना कोई तुम्हारे जैसा मिल जाएगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा या तुम्हें मज़ीद वहाँ ले जाएगा जैसा तुम जाना चाहते हो। बात ख़त्म हो गई। अब मुझे बताइए कि इस पूरी कहानी में मुझे कहाँ से अंदाज़ा हुआ कि शी इज़ चीटिंग एंड शी इज़ टेलिंग लाइज, नॉट टेलिंग अ लाई, इट वाज अ सीरीज ऑफ लाइज। आप सोचिए कि हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद दौर पे लगाई होती है और उसके बाद फिर दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के अपने आप को उसमें से बरी-ओ-ज़ुमा भी करना चाह रहे होते हैं और कई सारे लोगों को पागल भी बनाना चाह रहे होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप पागल बनते? वैसे मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि इस वाले केस में खुद आपको क्या लगा, कहाँ लगा, और क्या आप ऐसे मामले में टपक पड़ेंगे, जंप लगा के अंदर घुस जाएंगे और ख़ुद उसमें अपना वक्त ज़ाया करने या उसको हेल्प करने के नाम पे आगे चले जाएंगे। ओके, ये मामला यहाँ ख़त्म हुआ। अब आते हैं दूसरी तरफ। मुझे कई दफ़ा ऐसे लोग करते हैं रब्ता जिन्हें उनके बहुत करीबी लोगों ने दुख दिया होता है। अच्छा, ये दुख झूठ का नहीं होता, ये दुख धोखे का होता है। यानी आप मानो आपने किसी बच्चे को रखा, काम सिखाया और उसको ग्रूम किया, उसको रिस्क भी दिया, इज़्ज़त भी दी, अपना सेटअप भी दिया, और फिर वही या तो आपकी स्पाइंग शुरू कर दे या बहुत से हमारे यहाँ लोगों को मर्ज़ है कि वो बराबर पे जाके कहीं और वैसा सेटअप शुरू करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बहुत साल पहले पेप्सी में काम करने वाले लोगों को करते ऐसा देखा।
یہ ایک ہمارے جگہ ہے اوان ٹاؤن، وہاں یعنی اٹ واز ہب آف جال سازی. وہاں وہ کام کرتے تھے ان کے ٹرکوں پہ، اور وہاں ٹرکوں کو لے جا کے جعلی کریٹ بھر بھر کے رکھے ہوتے تھے، اور انہی کے وہ ٹرک پہ رکھ کے تو جا کے دکانوں کو سپلائی کر دیتے تھے. اچھا، جو ریگولر پینے والا ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں اندر اسے جو ہی وہ پہلا سپ لیتا ہے تو ذائقے میں فرق ہوتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ جعلی ہے. پر پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے جعل سازی کیسے ہو سکتی ہے، میں نے اسی دکان سے لی جہاں سے پہلے لیتا تھا. دکان بھی عمدہ ہے، لوگ بھی قابل اعتبار والے ہیں. اب وہ قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو اصلی ہے، کمپنی کے سپلائی والا ٹرک آیا تھا لیکن جو سپلائی دینے والے تھا وہ جعل ساز. ایسے لوگ جو اپنے سگے ماں باپ کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، اور جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے. میں نے بہت سارے یعنی اس وقت میرے ذہن میں کئی سارے لوگوں کی شکلیں آ رہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا، پر میں نے آپ کو سچ بتاؤں کبھی ان کو بھاگ لگتے نہیں دیکھے، کبھی ان کی زندگی میں خیر آتی نہیں دیکھی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ چیٹنگ کی بنیاد پہ، چونکہ میرے رب نے یہ دنیا انصاف کی بنیاد پہ، عدل کی بنیاد پہ، محبت کی بنیاد پہ، خیر خواہی کی بنیاد پہ، الدین نصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی، اور دنیا بھی خیر خواہی ہے. یہ پوری دنیا دوسروں کو برباد کرنے، دوسروں کا نقصان کر کے اپنا فائدہ ڈھونڈنے، اور دوسروں کو کہیں کھائی میں گرانے اور خود پہاڑ پہ چڑھنے کی بنیاد پہ نہیں بنی ہوئی. یہ تو ون ون پہ دنیا بنی ہے. یعنی آپ ایون نیکی کے کام میں بھی ون ون ہوتے ہیں تو آگے چلتے ہیں. اور پوری دنیا میں بزنس میں ہوں، کسی جگہ جاب میں ہوں، مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ جو ان پڑھ لوگ تھے پرانے زمانے کے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آتے تھے، لائک ٹوبا ٹیک سنگھ سے، فیصل آباد سے، چیچو کی ملیاں سے، بہاول نگر سے، وہ فیصل آباد میں آئے، لاہور میں آئے. جس جگہ جس مالک کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا، ان کے خون سے پتہ چلتا تھا کہ وفادار ہے. 20 30 سال کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ کام کیا. یہ اب جتنے سیٹھ انڈسٹری اب کہتے ہیں سیٹھ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ان کے قریبی لوگ ہیں، سب سے وفادار ہوتے ہیں. خون کے ان کے اندر وفا ہوتی ہے. خون یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالکوں پہ جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور ان کے مالک ان سے اور ان کے بچوں کی شادیوں پہ اور ان کی بیماری پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اٹس ناٹ اے فلمی اسٹوری، اٹس ناٹ اے ڈرامہ، اٹس لائف. فلمیں کہاں سے بنتی ہیں؟ زندگی سے. ڈرامے کہاں سے بنتے ہیں؟ زندگی سے. پر یہ تھوڑا اس میں ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم اپنے پیاروں کو یہ سکھا پاتے ہیں کہ جب زندگی میں کوئی ان پہ اعتبار کرے، چاہے وہ میٹرک ہوں، چاہے وہ انٹر ہوں، چاہے وہ ایم اے ہوں، پھر کل اخبار میں ان کا اشتہار کیوں چھپے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے کے ہماری گاڑی لے کے بھاگ گیا، یہ ہمیں دھوکہ لے کے ہمارا ڈیٹا لے کے بھاگ گیا. مجھے یاد ہے ایک بچہ 7ویں میں تھا، میرے پاس آیا، اس کو ہم نے گرو کیا، گروم کیا، اور اس کو اتنی عزت دی کہ جو آپ سوچیں اس سے بڑوں کو بھی تصور نہیں کی جا سکتی تھی. پر جو ہی وہ ایف اے میں پہنچا، اس نے آس پاس لوگوں سے تعلقات بنائے، ہمارے ہم اثر سے، اور پتہ چلا ایک روز ہمارے سارے ایڈریسز اٹھا کے لے گیا. یعنی کئی 100 نہیں ہزاروں ایڈریسز تھے جن سے ہم رابطہ کرتے تھے. تو جس لمحے مجھے پتہ چلا کہ ہماری وہ فائلیں غائب ہیں، تو اس تک ایکسیس بھی ایک ہی بندے کو تھی. مجھے اس کی شکل بھی چھوٹی سی یاد ہے، نام بھی اس کا یاد ہے، پر میں نے کبھی مڑ کے اس کو ٹیلی فون نہیں کیا، کبھی مڑ کے اس کا نہیں پوچھا کہ کہاں ہے. دل سے بددعا بھی نہیں نکلی، پر میں نے اس کو ہمیشہ رلتے ہی دیکھا. وہ جہاں گیا وہاں بھی اس نے اسی طرح کے کام کیے، وہاں سے ملک کے باہر گیا وہاں بھی اسی طرح کے کام کیے. سو شاید یہ خون کا مسئلہ ہوتا ہے، شاید یہ آپ کے اپنے چوائس کا مسئلہ ہوتا ہے. زندگی میں انسان کو کبھی کسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے، اس کی محبت کا سایہ لینا چاہیے، اس کے پیار اور شفقت کی مٹھاس چکھنی چاہیے. خود آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا خون ایک حلالی خون تبھی ہوتا ہے نا جب آپ وفا کے ساتھ، ورنہ بے وفائیاں تو اللہ معاف کرے بعض جانوروں میں بھی بہت ہوتی ہیں. طوطا چشمی جو طوطے کی طرح کہتے ہیں آنکھ بدل لیتا ہے، وہ طوطا چشم ہوتا ہے. پر اگر انسان بھی ہو اور اہل ایمان بھی ہو اور تھوڑا سا اس کو زندگی سیکھی بھی ہو، اور وہ دھوکہ دے پیسے کے لیے، ذرا سے فائدے کے لیے، وہ وہاں چیٹ کرے جہاں پہ اسے چیٹ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ دکھ بھی ہم کو بعض دفعہ بہت تنگ کرتا ہے.
کبھی کبھی یہ سگے کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ کرتے ہیں جن پہ ہمیں اعتبار ہوتا ہے، پر ان سارے لوگوں کی وجہ سے کیا دنیا میں اعتبار کرنا بند کر دیا جائے؟ کیا لوگوں کو سکھانا، لوگوں سے محبت کرنا اور لوگوں کے ساتھ ان کو پر دینا یا ان کو اپنی محبت کی اور اپنے علم کی اور فہم کی یوں سمجھیں یہ جو پلرز ہوتے ہیں وہ دینا بند کر دیا جائے؟ میرا خیال ہے زندگی کے یہ دونوں دھارے چلتے رہیں گے، ہم کو دکھ بھی ہوتے رہیں گے، ہمارے دل بھی تھوڑے دکھی ہوتے رہیں گے، پر اپنے اپنے مزاج اور اپنی سرشت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اپنے ڈھنگ سے اور اپنے ڈھب سے لے کے چلتے رہیں گے، کیونکہ رب نے ہمیں اسی طور پہ بنایا اور اسی میں ہماری خیر اور کامیابی رکھی ہوتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔